السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے حکومت نے جلد بازی میں اراکین کو خرید کر زور زبردستی کسی بھی طرح سے آئینی ترامیم کو منظور تو کروا لیا، لیکن پکچر ابھی باقی ہے۔ آئینی ترمیم منظور ہو گئی ہیں لیکن آئینی مسائل کے انبار کھڑے ہو گئے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے حکومت یہ آئینی ترامیم منظور کروانا چاہتی تھی، اس آئینی ترمیم سے حکومت وہ مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یا نہیں۔ تو حکومت کو آئینی ترمیم منظور کروانے کے باوجود بدترین شکست ہوئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ اور اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ صبح ہوتے ہی سپریم کورٹ سے بڑی خبر آئی ہے، تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، پچھلے چند گھنٹوں میں رات کی تاریکی میں حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم منظور کروا لی، لیکن چند گھنٹوں بعد ہی اس آئینی ترمیم کا باقاعدہ جنازہ بھی نکل گیا۔ سب سے اہم سوال یہ تھا کہ کیا حکومت جو مقصد اس آئینی ترمیم سے حاصل کرنا چاہتی تھی وہ مقصد حاصل ہوا یا نہیں، یعنی منصور علی شاہ کا رستہ روکا گیا یا نہیں۔ اس سوال کا جواب میں آگے چل کر دیتا ہوں۔ اس ٹائم میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں شہباز حکومت نے جس طرح سینٹ اور قومی اسمبلی سے 26ویں آئینی ترمیم منظور کروائی، پورے پاکستان نے دیکھا کس طرح رات کے اندھیرے میں سینیٹرز کو یرغمال بنا کر اراکین قومی اسمبلی کو خرید کر نمبرز پورے کیے گئے۔ لیکن سب سے اہم معاملہ یہ تھا کہ حکومت ان تمام ترامیم منظور کروانے کے باوجود وہ مقصد حاصل نہیں کر سکی۔ 2 دن پہلے میں نے آپ کو ویلاگ میں خبر دی تھی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو سپریم کورٹ کے 4تھے نمبر کے سینئر موسٹ جج ہیں، قاضی کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ 3 نمبر کے سینئر موسٹ جج بن جائیں گے، یعنی منصور علی شاہ، جسٹس منیب اور جسٹس یحییٰ آفریدی۔ یحییٰ آفریدی کو کچھ دن پہلے اپروچ کیا گیا تھا کہ آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد آپ کو چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی اور کئی دیگر صحافیوں نے بھی یہ خبر بریک کی تھی کہ یحییٰ آفریدی نے متعلقہ اداروں کو انکار کر دیا۔ انہوں نے معذرت کر لی کہ وہ کسی سینئر جج کو سپرسیڈ کر کے چیف جسٹس نہیں بنیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز کے حوالے سے اس آئینی ترمیم میں لکھا ہے۔ آئین کے آرٹیکل میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس میں یہی لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز کے نام وزیر اعظم کو بھیجے جائیں گے۔ اب یحییٰ آفریدی نے اگر انکار کر دیا ہے تو اس کا مطلب پیچھے جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر ہی بچتے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ٹائم سپریم کورٹ کے ججز کے پاس آپشن کیا ہے، کیونکہ آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی۔ بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کے پاس آخر آپشن کیا ہے۔ پہلا آپشن تو یہی ہے کہ یحییٰ آفریدی خود چیف جسٹس بننے سے انکار کر دیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی اگر چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو چیف جسٹس بننے کے بعد وہ تمام تر چیزیں ریورس کر دیں۔ یہ ناممکن بات نہیں ہے، کیونکہ چیف جسٹس کے پاس بہرحال ایک اتھارٹی ہے، ایک طاقت ہے، اختیار ہے کہ وہ پارلیمان کی گئی کوئی بھی قانون سازی، کوئی بھی ترمیم ریورٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ سپریم کورٹ کے وہ اکثریتی ججز جنہیں کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا وہ کیا سوچ رہے ہیں، یہ میں آگے چل کے اس پر بھی کا جواب دیتا ہوں۔ اب میں یہ جواب دیتا ہوں جو سوال میں نے شروع میں پوچھا تھا کہ حکومت اس مقصد کے لیے اس آئینی ترمیم کو کرنا چاہتی تھی، کیا وہ مقصد حاصل ہوا؟ کیا واقعی منصور علی شاہ کا رستہ یہ روکنا چاہتے تھے، یا منصور علی شاہ کی تقریب حلف برداری کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں؟ تو میں آپ کو خبر دے دوں کہ جسٹس منصور علی شاہ کی تقریب حلف برداری کی باقاعدہ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ 2 دن پہلے یہ خبر شہر اقتدار میں گردش کر رہی تھی کہ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنانے کا باقاعدہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر یہ فیصلہ نہ کیا جاتا تو سپریم کورٹ کے 5 سینئر موسٹ ججز کے حوالے سے اس آئینی ترمیم کے اندر تبدیلی کی جاتی، یعنی سپریم کورٹ کے 5 سینئر موسٹ ججز کے نام وزیر اعظم کو بھیجے جاتے اور ان 5 ناموں میں سے ایک کا انتخاب وزیر اعظم کرتے اور پھر کسی ایک کو چیف جسٹس بنا دیا جاتا۔ میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ 3 ججز کا نام وزیر اعظم کو بھیجا جائے گا اور ان 3 میں سے ایک جج کو چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ حکومت خود یہ چاہتی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنایا جائے تاکہ ایک ورکنگ ریلیشن،
ایک اچھا تاثر منصور علی شاہ کو دیا جائے کہ ہم کسی اور کو بھی چیف جسٹس بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے آپ کا انتخاب کیا، تو اب ہم آپ کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ جو 3 ناموں والا معاملہ 5 ناموں سے کٹ کر 3 تک آیا، اس میں مولانا کی بڑی محنت ہے، اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی بڑی محنت ہے۔ ویسے تو حکومت ہر صورت جسٹس امین الدین خان کو چیف جسٹس بنانا چاہتی تھی، مولانا کے انکار کے بعد، ان کی مخالفت کے بعد 3 ناموں پر اتفاق کیا گیا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو اس آئینی ترمیم کا فائدہ کیا ہوگا؟ حکومت نے کیوں لوگوں کو خریدا؟ حکومت نے کیوں زور زبردستی اس آئینی ترمیم کو منظور کرایا؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ پھر اس آئینی ترمیم کا فائدہ حکومت کو کیا ہوگا؟ تو جو سب سے امپورٹنٹ شق اس آئینی ترمیم میں ہے وہ آئینی بینچ کے حوالے سے ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر ایک ایسا آئینی بینچ بنے گا جس کو سپریم کورٹ کا ایک جج ہیڈ کرے گا۔ یہ 7 رکنی آئینی بینچ ہوگا جو حکومت کے آئینی معاملات اور کیسز کو ڈیل کرے گا۔ سب سے بڑا حملہ جو عدلیہ پر کیا گیا وہ یہ آئینی بینچ بنا کر کیا گیا، گو کہ مولانا نے بھی اس آئینی بینچ پر اتفاق کیا اور اسی وجہ سے یہ آئینی بینچ بنایا گیا۔ اب اس آئینی بینچ کا جو سربراہ ہوگا وہ عین ممکن ہے امین الدین خان ہو، نام تو جمال خان مندوخیل کا بھی چل رہا ہے۔ اس میں سپریم کورٹ کے دیگر ججز بھی ہوں گے۔ اب جو میں نے شروع میں بات کی کہ آئینی ترمیم ہو گئی لیکن آئینی مسائل کے انبار کھڑے ہو گئے، آئینی پیچیدگیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ شاید حکومت کو خود سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ حکومت کو اتنے آئینی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جن کی تیاری، جن کے جوابات خود حکومت کے پاس نہیں ہے۔ مثلاً اگر اس آئینی بینچ کا سربراہ سپریم کورٹ کے 4 یا 5ویں نمبر کے جج کو بنا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس سے سینئر ہیں وہ اس آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر جسٹس امین الدین خان کو ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے، امین الدین خان اس ٹائم سپریم کورٹ میں 5ویں نمبر کے سینئر موسٹ جج ہیں، قاضی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی 4 نمبر کے سینئر موسٹ جج بن جائیں گے۔ اگر وہ آئینی بینچ کو ہیڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو سینیارٹی لسٹ کے اندر ججز ہیں وہ اس آئینی بینچ کا حصہ ہوں گے، تو یہ ایک بہت بڑا آئینی بحران ہے۔ مثلاً سپریم کورٹ ماضی کے کسی فیصلے کو ٹیک اپ کرتی ہے، ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ ہے، اب حکومت مخصوص نشستوں والے کیس کو ہر صورت ریورٹ تو کرنا چاہتی ہے لیکن وہ کر نہیں سکے گی کیونکہ مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے دیا ہے۔ 13 رکنی فل کورٹ تھا جس نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ سنایا۔ آئین قانون میں لکھا ہے کہ جو ریویو پٹیشن ہوتی ہے، جو نظر ثانی درخواست ہوتی ہے، وہ ایکچوئل درخواست سے بڑا بینچ یا کم از کم اتنا ہی بینچ کیس کا فیصلہ دے سکتا ہے یا چینج کر سکتا ہے۔ 13 رکنی بینچ کا فیصلہ 7 رکنی بینچ تو نہیں دے سکتا، تو یہ ایک بہت بڑا آئینی بحران ہے، یہ بہت بڑی آئینی پیچیدگی ہے۔ میں نے کیوں کہا کہ آئینی ترمیم تو ہو گئی لیکن چند گھنٹوں میں ہی اس آئینی ترمیم کا جنازہ بھی نکل گیا، یہ آئینی ترمیم فارغ ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے خود یہ آئینی ترمیم تیار نہیں کی، اس کا ڈرافٹ کسی قانونی برین نے نہیں کیا بلکہ کمپنی سرکار نے کیا ہے، اور رات کے اندھیرے میں حکومت نے جلد بازی میں اسے منظور کروایا۔ شاہد اعظم نذیر تارڑ جو حکومت کے سب سے بڑے قانونی برین ہیں، انہوں نے یہ مسودہ پڑھا ہی نہیں، اگر پڑھا ہوتا تو وہ ضرور اس آئینی بینچ میں ججز کی تعداد زیادہ کر دیتے، یعنی آئین اور قانون میں یہ لکھا ہوتا کہ جو ریویو پٹیشن ہے اس کو وہی بینچ سنیں گا یا اس بینچ سے زیادہ ججز سنیں گے جو ایکچوئل بینچ کا حصہ ہوں گے۔ اب 13 رکنی بینچ کا فیصلہ 7 رکنی بینچ نہیں تبدیل کر سکتا۔ اسی طرح دیگر فیصلے جو حکومت تبدیل کرنا چاہتی ہے ان فیصلوں میں رکاوٹ آ جائے گی، تو یہ بہت بڑا حکومت نے بلنڈر کیا ہے۔ صرف اس آئینی بینچ کی تشکیل کی وجہ سے یہ ساری ایکسرسائز کی گئی، کیونکہ منصور علی شاہ کے نام پر حکومت خود متفق ہو گئی ہے۔ حکومت نے اتفاق کیا ہے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے، ان کا رستہ نہیں روکا جائے گا، کیونکہ اگر ان کا رستہ روکا جاتا ہے تو جو رد عمل آئے گا وہ پھر اس پوری آئینی ترمیم کو اڑا دے گا۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی انکار کر چکے ہیں، جو میں نے آپ کو خبر دی تھی، کئی رپورٹرز نے اس کی تصدیق بھی کی کہ یحییٰ آفریدی نے معذرت کر لی۔ اس کے بعد 2 ججز بچتے ہیں، منصور علی شاہ اور منیب اختر۔ اب منیب اختر تو حکومت کے لیے نو گو ایریا ہے، منیب اختر کو تو کسی صورت چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا، یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ بہرحال ابھی بھی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ منصور علی شاہ کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بن سکتا ہے، اور حکومت کو کسی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنائیں لیکن
ان کا انتخاب ایسے ہی کیا جائے کہ 3 سینئر موسٹ ججز کے نام وزیر اعظم کو بھجوائے جائیں اور وزیر اعظم پھر منصور علی شاہ کا انتخاب کر کے ایک گڈ جیسچر دیں، یعنی ایک تاثر دیں، ایک پیغام بھیجیں کہ ہم کسی اور جج کا بھی انتخاب کر سکتے تھے لیکن ہم نے آپ کا انتخاب کیا۔ تو اس ٹائم سپریم کورٹ کی حد تک تو یہ صورتحال ہے۔ جو 2 آپشنز ہو گئے سپریم کورٹ میں، یا آفریدی کے پاس وہ ہوں گے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے، لیکن البتہ سب سے بڑا سوال یہ ہے، سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز کب جاگیں گے؟ یعنی رات گئے جو پاکستان کی جمہوریت پر، پاکستان کے عدالتی نظام پر حملہ ہوا، صبح 5:30 بجے تک قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس چلتا رہا، یعنی اتنی فکر، اتنی محنت اگر پاکستان کے مسائل حل کرانے پر یہ لوگ کرتے تو آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا، کیونکہ اپنے ذاتی مفادات کی جنگ یہ لڑے پوری رات، اور جس طرح اراکین کو خرید کر نمبرز پورے کیے گئے، یہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے وہ اکثریتی ججز خاموش ہیں۔ اسد طور نے یہ خبر دی کہ سپریم کورٹ کے ججز شاید اس وجہ سے خاموش ہیں کیونکہ ٹیکنیکلی وہ کچھ کر نہیں سکتے، البتہ 3 دن بعد وہ بہت کچھ کریں گے جب قاضی صاحب ریٹائر ہوں گے۔ تو یار ممکن ہے اسد طور کی یہ خواہش خبر پوری، اور میری خواہش بھی ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن اگر 24 اکتوبر کے بعد بھی رد عمل نہ آیا تو پھر یہ خاموشی بڑی منع خیز ہوگی۔ پھر پوری پاکستانی قوم کو سپریم کورٹ کے ان ججز کے حق میں بولنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ اگر ججز خود اپنے حق میں نہیں بول رہے، جن کے پاس طاقت اور اختیار ہے اور وہ اپنے فیصلوں سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر پاکستانی قوم کو کیا ضرورت ہے ان ججز کے بولنے کی؟ بہرحال یہ ترمیم منظور ہو چکی ہے، البتہ پیرل منصور علی شاہ کی حلف برداری کی تقریب کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ بھی ویسے اس بات پہ ایگری ہیں کہ منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے۔ اب آئندہ چند آنے والے گھنٹوں میں مزید کیا ہوتا ہے اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔